الف پارٹ 13۔ گیسٹ روم میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اسے ہمیشہ ملتا تھا، سوائے دیوار پر لگی اس پینٹنگ کے جو پہلے وہاں نہیں لگی تھی۔ عبدالعلی کی نظر اس کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس پینٹنگ پر ہی پڑی تھی اور وہ ٹھٹک گئے۔ شکور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اب ان کا سامان رکھ رہا تھا۔ اس نے دادا کو دیوار پر لگی اس پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر گونجتا شور یکدم ہلکا ہوا۔ اس دفعہ آپ بہت دنوں بعد آئے دادا جان، شکور نے ان کا بیگ اور وہ فریم رکھتے ہوئے کہا جسے بڑی حفاظت سے پیک کیا گیا تھا۔ ہاں بس دیر ہو گئی اس بار۔ عبدالعلی نے گہرا سانس لے کر اس پینٹنگ سے نظریں ہٹا لیں۔ وضو کریں گے آپ؟ شکور کو سامان رکھتے ہی خیال آیا۔ ہاں نماز رہتی ہے ابھی میری، دادا نے اپنی آستین کے کف کھولتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ جب انہوں نے اس پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے یہاں میری کیلیگرافی لگی ہوئی تھی۔ ہاں وہ تو ہر بار آپ کے آنے سے پہلے لگواتے ہیں مومن بھائی، اسٹور روم سے نکلوا کر۔ اس بار آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں چپل دیکھ لوں ہے بھی کہ نہیں؟ شکور کے جواب نے عبدالعلی کو چند لمحوں کے لیے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ شکور نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہونکو والے انداز میں کچھ عجلت کے عالم میں باتھ روم کے باہر ڈریسنگ روم میں گیا، پھر ہڑبڑاتا ہوا باہر آیا۔ مسلح ڈھونڈ لوں ذرا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں؟ اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ میرے پاس ہے میرا مسلح، تم فکر نہ کرو، جا کر مہمانوں کو دیکھو، انہیں ضرورت ہوگی تمہاری۔ عبدالعلی نے بہت نرمی سے اسے ٹوکا، پھر وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ شکور اسی طرح بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اپنے آخری مہمان کو رخصت کرنے کے بعد مومن سیدھا دادا کے کمرے میں آیا۔ اس کا خیال تھا وہ سو چکے ہوں گے۔ بہت خاموشی سے دروازہ کھول کر اس نے کمرے میں جھانکا۔ وہ مسلح بچھائے کمرے کے ایک کونے میں اسے نظر آئے۔ وہ اسی احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آیا تھا اور پھر کچھ دیر دادا کو دیکھتا رہا۔ اس کی پشت اس کی طرف تھی، یا یوں کہیں کہ ان کی پشت اس کی طرف تھی۔ شاید وہ اس کی آمد سے بے خبر تھے اور تبھی قلب مومن کی نظر دیوار پر لگی ان پینٹنگز پر پڑی اور وہ بے اختیار ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے خواہش کی عبدالعلی کی نظر ان پینٹنگز پر نہ پڑی ہو، لیکن وہ جانتا تھا یہ خواہش خوش فہمی سے بھر کر ہے۔ وہ آرٹسٹ تھے، یہ کیسے ممکن تھا اس کمرے میں آ کر ان دیواروں پر نظر ہی نہ درائی گئی ہو؟ کچھ کہے بغیر بہت خاموشی سے قلب مومن نے دیواروں پر لگی ان پینٹنگز کو ایک کے بعد ایک اتار کر دیواروں کے ساتھ الٹا رکھنا شروع کر دیا۔ رہنے دیتے انہیں، وہ عبدالعلی کی آواز پر یکدم چونکا۔ پتہ نہیں انہوں نے کس وقت اپنی نماز ختم کی۔ قلب مومن بہت غیر محسوس انداز میں ان پینٹنگز کو وہیں چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے پلٹا۔ دادا مسئلے سے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے اور اب اس کی طرف متوجہ تھے، اسی نرم، شفیق اور حلیم انداز میں جس میں وہ انہیں بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، انہوں نے یکدم قلب مومن سے کہا۔ کس بات کا؟ وہ بے اختیار چونکا۔ یہ جملہ وہ بولنا چاہتا تھا ان سے اور وہ بول رہے تھے۔ میں غلط وقت پر آ گیا، تمہاری پارٹی خراب کر دی میں نے۔ ان کے لہجے میں واقعی رنج تھا۔ مومن نظریں نہیں ملا سکا، وہ ایسے ہی تھے ہمیشہ سے، اسے ہمیشہ عجیب احساس جرم میں مبتلا کر دیتے تھے۔ نہیں، پارٹی تو ویسے ہی ختم ہو جانا تھی، آپ کے آنے نہ آنے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا، وہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ میں نے خط لکھا تھا تمہیں، سوچا تھا مل گیا ہوگا، لیکن شاید تمہیں نہیں ملا، انہوں نے قلب مومن کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو ڈاک کے سسٹم کا تو پتہ ہی ہے، اسی لیے کہتا ہوں فون کیا کریں، خط تو کم ہی ملتے ہیں مجھے آپ کے۔ اس نے بہت ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں فون کے سگنلز اپنی مرضی سے آتے ہیں، دادا نرمی سے ہنسے، اسی لیے آپ کے اور میرے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا، قلب مومن نے بے سختہ کہا۔ ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں، یہ خون کا رشتہ ہے قلب مومن، فاصلہ آ گیا ہے بس، اور مصروفیات، فاصلہ اور مصروفیات دونوں تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ آرام کریں، تھک گئے ہوں گے، صبح بات کرتے ہیں۔ عبدالعلی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ قلب مومن کے حلق میں ہمیشہ کی طرح کوئی چیز اٹکی تھی۔ یہ جو جذباتیت تھی اس کا وہ شکار ہونا نہیں چاہتا تھا، اور دادا اس دنیا میں وہ واحد شخص تھے جو قلب مومن کے دل میں جو احساسات پیدا کرتے تھے وہ ان سے اگلی ملاقات تک چور بنا پھرتا رہتا تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ جذباتیت کے اس اظہار کے جواب میں یہی کہہ سکتا تھا، سو یہی کہا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تو لاؤنج میں اس کی نظر اس
کنسول پر پڑی تھی جس کے دراز میں دادا کے خطوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہیں وہ آخری موصول ہونے والا خط بھی تھا جس کے بارے میں وہ جھوٹ بول کر آیا تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس کا اور عبدالعلی کا رشتہ بےحد عجیب تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بےحد محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان سے ویسی ہی محبت کرتا تھا، مگر اظہار نہ کر پاتے تھے، نہ قلب مومن کر پاتا۔ اگر قلب مومن کی جذباتیت ایک دیوار کی طرح دونوں کے درمیان حائل نہ ہوتی۔ میں بورڈنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پہلی بار دادا سے کون سا بڑا مطالبہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے سمجھائیں گے، روکیں گے، منائیں گے، یہ کہیں گے کہ وہ اس کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتے، وہ اپنے فیصلے کو بدل دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا فیصلہ بلکہ مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ شاید وہ اس زخم کو بھرنا چاہتے تھے جو قلب مومن کو لگا تھا، یا پھر اپنے اس احساس جرم کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس جرم کے شریک تھے۔ قلب مومن کو استنبول کے ایک بہت نامور بورڈنگ اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے اس وقت دادا سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہ سب افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ بورڈنگ اسکول پرائیویٹ تھا۔ ان سے دور جا کر مومن کو جیسے عجیب سا قرار ملا تھا۔ اس کا اگلا مطالبہ امریکہ میں فلم میکنگ پڑھنے کے لیے بھیجا جانا تھا، اور عبدالعلی نے وہ مطالبہ بھی خاموشی سے پورا کر دیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک پاکستانی دوست کے ساتھ بنائی جانے والی کمپنی قلب مومن کو امریکہ سے واپس ترکی لے جانے کی بجائے پاکستان لے آئی تھی، اور عبدالعلی نے تب بھی کوئی اعتراض، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ اگر زندگی میں قلب مومن کبھی کسی شخص کی خوبیوں کو سہراتا تھا تو وہ عبدالعلی ہی تھے، مگر وہ کبھی ان کے سامنے یہ اعتراف نہیں کر سکا تھا۔ اب اتنے سالوں سے وہ پاکستان میں رہ رہا تھا تو بھی اس کے پاس آنے جانے لگے تھے۔ قلب مومن نے کبھی بھی دادا سے جھوٹ بول کر اپنا لائف سٹائل ان سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جس طرح رہنا چاہتا تھا، جو کرنا چاہتا تھا، ویسے ہی کر رہا تھا۔ بہت کم عمری میں وہ امریکہ میں مالی طور پر عبدالعلی کا محتاج نہیں رہا تھا، اور اس خود مختاری اور مالی آزادی نے اسے ہر لحاظ سے آزاد کر دیا۔ رہی صحیح کسر اس فیلڈ میں بہت کم وقت میں اس کی قابل رشک حد تک حاصل ہونے والی کامیابی نے پوری کر دی تھی۔ وہ دادا کے ساتھ جیسے سیدھی اور سادہ زندگی گزارتا آیا تھا، وہاں سے نکل کر وہ اتنی ہی تیز رفتار زندگی گزار رہا تھا۔ سب کچھ آج ہی کر جانے کا جنون، ابھی ہی پا لینے کی دوڑ، سب سے بہتر ہونے کا خواب۔ قلب مومن کی زندگی اس بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ نہیں رہی تھی، مگر اس سب میں بھی عبدالعلی سے ہونے والے ہر سامنے میں اس کی رفتار میں جیسے ایک اسپیڈ بریکر آ جاتا تھا۔ اس کے لائف سٹائل کے بارے میں انہیں کسی حد تک خبر تھی۔ قلب مومن نے کبھی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر بلکہ اس کے لائف سٹائل میں وہ کون سی چیزیں تھیں جو انہیں پریشان کر سکتی تھی۔ قلب مومن کم از کم اس کا ایک پردہ رکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا، اور وہ پردہ آج بدقسمتی سے رہ نہیں سکا تھا۔ منظر بدلا۔ وہ نیند کی حالت میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور کچھ دیر کے لیے بستر پر پڑے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح جاگنے کی وجہ کیا تھی یا کیا ہو سکتی تھی، مگر پھر اس کے ذہن نے جیسے اس آواز کی طرف اسے متوجہ کیا جو بہت دھیمی آواز میں آ رہی تھی مگر گونج رہی تھی۔ وہ اذان کی آواز تھی، عبدالعلی کی اذان کی۔ انہیں عادت تھی فجر کے وقت وہ اذان دے کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اب یہاں اس کے اپارٹمنٹ میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے اذان دے رہے تھے۔ بستر میں لیٹا نیم تاریک بیڈ روم میں آنکھیں کھولے وہ اس اذان کے الفاظ کو سنتا رہا جن پر اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس پینٹ ہاؤس میں باہر کی آوازیں نہیں آ سکتی تھیں، آس پاس موجود مساجد کے اسپیکر سے آنے والی اذان کی آوازیں کبھی اس کے گھر کی شیشے کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر نہیں آ سکتی تھیں۔ اس کا گلاس ہاؤس تقریباً ساؤنڈ پروف تھا، مگر جب بھی عبدالعلی وہاں آتے وہ پینٹ ہاؤس ہر روز صبح فجر کے وقت اللہ کے نام سے اسی طرح گونجتا رہتا، اور قلب مومن ہر صبح ان کی آواز پر اسی طرح مکان کے انداز میں بیدار ہوتا۔ اسی طرح مکان کے انداز میں بستر پر لیٹے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے تک اذان سنتا اور پھر سو جاتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ دادا الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ پکار رہے تھے اور قلب مومن نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دادا جاگ گئے۔ اگلی صبح وہ بہت جلدی اٹھا، اٹھتے ہی وہ سیدھا شکور کے پاس کچن میں گیا، کیونکہ وہ دادا سے ٹھیک سے نہیں ملا تھا۔
سلام مومن جی، کہہ رہے تھے جب آپ جاگ جائیں تو انہیں بتاتے ہیں، پھر وہ ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کریں گے۔ شکور نے جواباً اسے اطلاع دی۔ اچھا، کچھ پوچھ تو نہیں رہے تھے؟ قلب مومن کچن سے نکلتے نکلتے کوئی خیال آنے پر واپس پلٹا تھا۔ رات کو کس چیز کے بارے میں؟ شکور نے جواباً آملیٹ کے لیے انڈے توڑتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ میرے بارے میں کہ کون آتا جاتا ہے، یا رات کی پارٹی کے بارے میں کہ کیا ہو رہا تھا؟ شکور کے تاثرات سے قلب مومن کو اندازہ ہوا کہ اس کے سوالات کتنے بے ربط اور احمقانہ لگ رہے تھے۔ نہیں تو دادا جان کیوں پوچھیں گے؟ جو بھی آتا جاتا ہے دیکھ تو لیا انہوں نے، اور جو ہو رہا تھا وہ بھی۔ شکور نے طنز نہیں کیا تھا، سیدھا جواب دیا تھا جیسے جواب وہ دیتا تھا، مگر قلب مومن کو لمحہ بھر کے لیے لاجواب بھی کیا اور خفا بھی۔ زبان ذرا کم چلانا جب تک وہ یہاں ہے، اس نے شکور کو تھوڑے سخت لہجے میں گھوڑا تھا۔ جی، شکور نے زیادہ اثر لیے بغیر کہا۔ انسان مومن بھائی کے مانے تو گونگا ہی ہو جاؤ۔ اس نے ساتھ ہی انڈے پھینٹتے ہوئے سوچا۔ کب تک رہیں گے وہ یہاں؟ قلب مومن سوال کرنے کے بعد بے ساختہ پچھتایا تھا۔ شکور نے انڈے پھینٹتے پھینٹتے ہوئے کہا، پتہ نہیں جی، پوچھ آؤں۔ وہ قلب مومن کا ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ مستعد رہتا۔ میں پوچھ لوں گا ان سے، تم ناشتہ بناؤ۔ وہ اپنی غلطی پر جیسے پچھتاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ جانتا تھا یہ ممکن نہیں کہ شکور اس سوال کا جواب دادا سے اس حوالے کے ساتھ نہ مانگتا کہ مومن بھائی پوچھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤں؟ دروازے پر دستک دے کر وہ انہیں سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عبدالعلی ایک فریم کو میز پر رکھے اس کی پیکنگ اتار رہے تھے۔ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے بے اختیار مسکرائے۔ وعلیکم السلام، ابھی تمہارا ہی سوچ رہا تھا میں۔ مومن مسکرایا اور ان کے بالمقابل اس میز کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیند ٹھیک سے آئی آپ کو؟ اس نے دادا سے پوچھتے ہوئے ان کا چہرہ بغور دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ جھریوں کا اضافہ ہوا تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک سے آئی۔ فجر کے وقت آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ انہوں نے جیسے خوش ہوتے ہوئے مومن کو بتایا۔ مومن نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات وہ پہلے سے جانتا ہے۔ یہ دیکھو، انہوں نے فریم کی پیکنگ اب کھول دی تھی اور اسے میز پر رکھے انہوں نے مومن کی توجہ اس خوبصورت خطاطی کی طرف مبذول کروائی۔ قلب مومن بے اختیار مسکرایا۔ میری سالگرہ کا تحفہ؟ دادا نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا تھا۔ وہ پچھلے 7 سالوں سے ہر سال اس کی سالگرہ پر اسے اپنی بنائی ہوئی خطاطی کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ پچھلے 7 سالوں سے یہ ایک روٹین تھی، اور اب قلب مومن کو ان کے تحفے کی نوعیت کا اس حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بتائے بغیر بوجھ جاتا تھا۔ اس کی سالگرہ میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور وہ اس لیے لے آئے تھے۔ ہاں، وہ مسکراتے ہوئے اب اس محقق انداز میں بنائی ہوئی خطاطی میں لکھی ہوئی آیات پر انگلی پھیر رہے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الانفال، آیت نمبر 19۔ انہوں نے انگلی پھیرتے ہوئے آیت پڑھی۔ بہت خوبصورت ہے، مومن نے فریم کو بغیر اٹھائے ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مطلب نہیں پوچھو گے؟ دادا نے اس سے پوچھا۔ پوچھنے کا فائدہ؟ آپ نے ہر بار جتنی آیات کا مطلب بتایا میں ہر بار بھول جاتا ہوں۔ قلب مومن نے جواباً کہا۔ وہ دانستہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے نہ بتائیں۔ تم یاد رکھا کرو، دادا نے کہا۔ یاد رہتا ہی نہیں۔ قلب مومن نے بے ساختہ عذر پیش کیا۔ اللہ مومنین کے ساتھ ہے، انہوں نے اس بار اس سے بحث کیے بغیر کہا۔ قلب مومن چند لمحے خاموش ہو کر اس فریم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اور میں مومن نہیں، آئے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا اور عبدالعلی اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر جیسے الجھے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ یار تم کیوں آئی ہو؟ داؤد اسے اپنے آفس میں دیکھ کر کڑا کر رہ گیا۔ تم جانتے ہو، مومنہ نے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر زمین پر کرسی کے پاس رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ ہاں، اور میں نے تمہیں اس کا جواب پہلے ہی بتا چکا تھا۔ داؤد بے چارگی سے بولا۔ اسے مومنہ سے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ داؤد تم نے اس سے بات نہیں کی، میں جانتی ہوں، مومنہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ ہاں، اور تم قلب مومن کو جانتی تھی، اس لیے یہ بات کہہ رہی ہو۔ داؤد نے اسے ترکی بدرکی جواب دیا تھا۔ میں ایک بار ملنا چاہتی ہوں اس سے، ایک بار۔ مومنہ نے اس کی بات کاٹی تھی، اور اس سے پہلے کہ داؤد اسے کچھ کہتا، قلب مومن کچھ کاغذ ہاتھ میں لیے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ داؤد، یہ پیپرز ایک بار دیکھ لو، پھر ڈسپیچ کرنا ہے انہیں۔ اور وہ روانی میں ان پیپرز کو تھمانے کے لیے آ گیا ہے، اور اس وقت پہلی بار مومنہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو کر پلٹی تھی۔ وہ اور قلب مومن بالمقابل تھے۔ قلب مومن نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لیا تھا اسے پہچاننے میں۔
اس نے وہ ہاتھ پیچھے کر لیا تھا جس سے وہ کاغذات داؤد کی طرف بڑھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر داؤد کو دیکھا تھا جس کا رنگ اس وقت فک ہو چکا تھا۔ وہ جس بلا کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ نہیں ٹلی تھی۔ تم کس لیے آئی ہو یہاں؟ تمام ادب اور لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے قلب مومن نے بہت تیز آواز میں ڈائریکٹ مومنہ سے کہہ دیا، آپ سے معذرت کرنے۔ اس دن جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مومن نے اس کے لہجے کی کرختگی کو نظر انداز کیا اور مدھم آواز میں اس کو مدعا بتایا تھا۔ معذرت کرنے؟ کس چیز کی معذرت کرنے؟ میڈم یہ دروازہ دیکھ رہی ہیں آپ، اسے کھولیں اینڈ گیٹ لاسٹ۔ یہ میرا آفس ہے، تمہارے باپ کا آفس نہیں ہے۔ قلب مومن نے جو جواب دیا تھا مومنہ کو لگا اس کا چہرہ ضرور سرخ ہوا ہوگا۔ وہ اس کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں واقعی شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ڈھیٹ نہیں تھی، بے شرم بھی نہیں تھی، مگر زندگی تھی اور وہ مجبور بھی تھی جو اس کے پیروں اور ہاتھوں کو ایک ہی رسی سے باندھے ہوئے تھی۔ قلب مومن اس بار اس پر دھاڑا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گیٹ لوسٹ، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اور تم، یہ آخری بار ہے کہ یہ میرے آفس میں نظر آ رہی ہے۔ یہ تمہاری جو کوئی بھی ہے اس آفس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگلی بار یہ آفس میں آئے گی تو پھر صرف یہ نہیں جائے گی، تم بھی جاؤ گے۔ مومن نے آخری چند جملے داؤد سے کہے بہت درست لہجے میں، اور پھر کاغذ اس کی ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں اچھال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ مومنہ داؤد سے نظریں نہیں ملا سکی، نہ ہی داؤد ملا سکا۔ ایک عجیب سناٹا اترا تھا اس آفس میں بھی اور مومنہ سلطان پر بھی۔ ذلت اس وقت اس کے سامنے اتنی چھوٹی چیز ہو گئی تھی کہ اسے اس کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ پرواہ اگر کسی چیز کی رہ گئی تھی تو وہ جہانگیر تھا۔ میں نے بتایا تھا تمہیں، داؤد نے جیسے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہاں، اور مجھے افسوس ہے، میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سننا پڑا۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے داؤد سے نظریں چرائی تھیں، آنکھوں میں پانی تھا اور یہ آنسو وہ کسی کے سامنے بہانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مومنہ، مگر داؤد نے اتنا کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ مومنہ سر ہلا کر رہ گئی۔ جہانگیر کے لیے آئی تھی، اس نے عجیب بے ربطگی سے یہ جملہ بولا تھا۔ تم جہانگیر کے لیے پریشان مت ہو، جو بھی ہوا میں کروں گا۔ جو کچھ لوگوں سے کہا ہے میں نے تمہارے لیے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آئی ریپیٹ، کچھ لوگوں سے کہا ہے میں نے تمہارے لیے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ یہ نہ بھی بتاتی تو بھی داؤد کو اندازہ تھا اسے اس طرح اس فلم میں کام مانگنے اور اس کے لیے قلب مومن جیسے شخص کے سامنے ناک رگڑنے کے لیے کون سی ضرورت مجبور کر رہی تھی۔ مومنہ نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی، اس بہت مختلف انداز میں ڈیکوریٹڈ اسٹوڈیو اور آفس سے جس کا مالک اس وقت مومنہ سلطان کی زندگی کا واحد قابل نفرت شخص تھا۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔